حضرت جی حق صاحب نے ایک ذوق کو چھیڑا. میری طبیعت میں بھی ایک تلاطم آیا کہ اس پر تقریر کروں، لیکن وہ جو ہمارے پورے ملک میں مہم چل رہی ہے وہ اس کے جو ہمارا وہ تسلسل ٹوٹتا ہے. جو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، لفظ ساری تعریفیں کے لیے کوئی لفظ یہاں نہیں ملتا جس کے معنی ساری. قاعدہ اس کا کیا ہے؟ حمد ہے مصدر، اور اس کے اول میں ہے الف لام استغراقی، تو مصدر کے جتنے افراد ہیں سب کو گھیرتا ہے. یعنی کوئی بھی صحت مند مدہ جو ہے نا، اگر کوئی کسی کی برائی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف تو وہ بھی ہے نا. اس لیے ہمارے ہاں جو لغت کے معنی وہ تو یہ ہے کہ کسی کی تعریف کرنا کہ کوئی خوبیوں کی وجہ سے، لیکن ہماری شرع کی جو اپنی اسپیشل ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح شرع میں هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری علی جہت تعظیم و تبجیل، یہ حمد کی تعریف ہے. کسی کی تعریف کرنا خوبی کے انداز میں، خوبیوں کی بنیاد پر، خوبی رکھنے والے کی، لیکن تعظیم اور عظمت کی بنیاد پر. جیسا کہ ایک آدمی کے بچے کی طرف دوا ہوا، بچے بہت مزہ آ گیا، تعریف تو یہ بھی ہے لیکن اس میں تعظیم کا پہلو نہیں ہے، اس لیے حمد نہیں کہلائے گا. اور جمیل اختیاری حمد اصطلاح شرع میں اس کی تعریف کو کہتے ہیں جو اپنی تعریفوں کا خود مالک ہو، کسی نے اسے نہ دی ہو، اسے جمیل اختیاری کہتے ہیں. یعنی خدا کی تعریف کے لیے لفظ خاص ہے، لیکن یہ اصطلاح شرع میں، لغت میں نہیں، لغت میں عام ہے، کسی کی بھی تعریف کر سکتے ہیں. جمیل اختیاری یعنی خدا قادر ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے، اپنی اس کی صفت کسی نے دی نہیں. حسین ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ صورت سے پاک ہے، اللہ حسین ہے، حسن رکھتا ہے اور حسن کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن یہ اس کی صفت اپنی ہے. باقی جس کی بھی تعریف کرو گے نا، اس کا حسن کسی کا دیا ہوا ہے. سرکار کا حسن ہے، رب کا دیا ہوا ہے. سرکار خوبصورت ہے، یہ حسن رب کا دیا ہوا ہے. سرکار کل کائنات کے علوم رکھتے ہیں، حضور کا علم کائنات کا محیط ہے، لیکن یہ خدا کی دی ہوئی صفت ہے. اس لیے حمد اصطلاح شرع میں صرف ذات باری کی ہے، لیکن یہ جو لفظ حمد لغت کی بنیاد پر ہے، اس کے بارے میں مولانا نے تعریف کی ہے کہ وہ کس کی تعریف کتنی ہوئی. آسان لفظوں میں جو انہوں نے بات کہی ہے، چونکہ وہ عالم آدمی ہیں، تو میں ایسے دیہاتیوں کا پیر ہوں، جاتوں کا پیر ہوں، زمینداروں کا پیر ہوں، اور ایسے شہرائیوں کا پیر ہوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، تو وہ بولیاں جو بولتے ہیں نا گاؤں میں، وہ بھی ساری بول لیتا ہوں. تو بین الاضلاعی فرق جو ہے نا، 2-4-10 میل کے فاصلے پر جو زبانوں میں تغیرات آتے ہیں ان سے بھی آگاہ ہوں کہ فلاں جگہ یہ بولے جاتا فلاں. تو اس طرح پھر میں ان کی ترجمانی کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے سرکار کی جو تعریف کی ہے اور جو مخلوق نے تعریف کیا، اس کو یوں سمجھو کہ اللہ کی جتنی بھی تعریف ہے وہ ملی تو لفظ محمد ذات باری پر نہیں استعمال ہوا. کیوں کہ یہ صیغہ ہے باب تفعیل کا. باب تفعیل وضع واضح میں مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی 3 مرتبہ تکرار آتا ہے اس میں. بہت 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 تعریف کیا ہوا، بہت 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 تعریف کیا ہوا. یہ ذات باری کے لیے نہیں استعمال ہوا. کہا کیوں؟ اب میری طرف دھیان کریں، میری تقریر یہاں بیٹھے ہوئے تبصرہ نہیں کرنا، جب جاؤ گے پھر تبصرہ کر لینا. یہ ٹیپیں آپ کے پاس موجود ہوں گی. آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اتنے آدمیوں کو اس کو کس طرح پتا ہے. میں اس وقت داڑھی مونچھ کا کوئی نشان نہیں تھا. اس وقت میں بابا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان کھڑا ہو کے بولتا رہا ہوں. اس لیے کہ پوری مجلس میں اتنی میرے ساتھ آپ مہربانی کریں. نہ آپ سے پانی مانگتا ہوں، نہ روٹی مانگتا ہوں، نہ پیسہ مانگتا ہوں. پیسہ میرے ٹیبل پر کسی کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں گیا ہوں، علماء، قراء اور ثناخانہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خدمت پہلے خود میں نے کی ہے، بعد میں لوگوں کو کہا ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات کبریٰ شافیہ کے اندر تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ جلد اول میں ذکر کیا کہ وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں شاعر ہوں.
آپ اقدح علی اعداء نبی، کسی کی تعریف کے دو اسلوب ہیں، ایک اس کے اندر پائی گئی ہوئی خوبیوں کی تعریف کرنا، یہ بھی مدح محبوب ہے، اور ایک یہ کہ جو محبوب کے دشمن ہیں ان کی مذمت کرنا، ان کو جوتے مارنا، یہ بھی مدح کا ایک اسلوب ہے۔ آئی بات خیال میں؟ آپ مانتے ہیں کہ تو شاعر ہے نا، تو اقدح علی اعداء نبی، اس کا تلفظ دو کیے جاتے ہیں حدیث میں، اقدح علی اعداء نبی، کیونکہ ان کا اصلی وطن بتایا جاتا ہے دمشق۔ دمشق کے اندر یہ جو قدخ یقدخ پر قیاس، فعل یفعل پر قیاس ہوتا ہے، اس اعتبار سے تو اقدخ صحیح ہے، لیکن بولی مدینہ طیبہ میں جب آئے تو انہوں نے سرکار کے انداز میں بولنا چاہیے، تو یہ قدخ یقدخ عربی میں مدینہ طیبہ میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے محدثین اس پر زور دیتے ہیں کہ وہ سرکار کی بارگاہ کے آداب کی وجہ سے اپنے وطن میں جس وطن پر وہ باب قیاس ہوتا تھا وہ نہیں استعمال کیا۔ اقدح علی اعداء نبی، تو نبی کے دشمنوں کی مذمت کر، جب انہوں نے مذمت کی تو سرکار نے اپنی چادر اتار کے ان کو عطا فرمائی۔ وہ چادر بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے خرید لی کہ یہ سرکار کی چادر ہے، یہ پاس رکھوں گا، اور ان سے مانگی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ یہ مجھے عنایت کر دے۔ بعد میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ انہوں نے اپنے کفن کے لیے اسے استعمال کیا۔ اس سے ایک پتہ یہ چل گیا کہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ زید کے عمل کا بکر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک یہ مسئلہ نکلا، یہ چادر عمل نہیں ہے، ٹچ کیا ہوا ہے، کسی کی ٹچ سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور قبر کے عذاب میں پہنچ سکتا ہے۔ اور اتنے صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہ کیا کہ اے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ ان کا عقیدہ واضح ہوا، اور اسی کے جو صحابہ اور تابعین کی موجودگی تھی ان کی خاموشی سے اجماع ثابت ہو گیا۔ جنہوں نے بول کے کہا ان سے اجماع نسی ہے، اور جو چپ رہے ان سے اجماع سکوتی ہے۔ اور اجماع نسی بھی شرع میں ایک حجت دلیل ہے، اور اجماع سکوتی یہ بھی دلیل ہے۔ یہ تو جاگتے میں چادر دی، یہ قصیدہ بردہ جو ہے سرکار نے سوتے میں چادر دی۔ امام بوسیری نے قصیدہ پڑھا، سرکار نے چادر عنایت فرمائی، ان کی صحت بحال ہو گئی، دیکھا جیسا خواب میں چادر دی تھی عالم بیداری میں چادر اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ سرکار کا خواب میں تشریف لانا امر واقعی ہے، ایسے پریزمپشن نہیں ہے، وہم و خیال نہیں ہے، فی الحقیقت ایک امر واقع ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دین کے خادموں کو اپنی بارگاہ سے عطیے جاگتے میں بھی دیے، سوتے میں بھی دیے، اس لیے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں۔ تو میں اس وقت آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ چیز مانگتا نہیں، آپ کی توجہ مانگتا ہوں۔ آپ نے بے وقت کھجلنا بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے گپے نہیں مارنی، اور میری بات پر اس وقت تبصرہ نہیں کرنا، گھر چلے جاؤ گے۔ اب میں اس وقت اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ جن جن آدمی نے آپس میں بات کی میں سمجھ سکتا، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جملہ انہوں نے بولا، حالانکہ میں آواز نہیں سنی، اس لیے آپ جو جیے حق صاحب نے جو جملہ بولا تھا، میں آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، انہوں نے علمی انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی لغت کے اعتبار سے ایک حمد وہ ہے جو مخلوق نے اللہ کی حمد کی ہے، ایک وہ حمد ہے جو پروردگار عالم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہے۔ اب دونوں کا کمپیریزن انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ محمد بہت 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 تعریف کیا ہوا ہے، یہ سرکار کے لیے استعمال ہوا ہے، پروردگار کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوا؟ کہا اصل بات یہ ہے ہر فاعل کے فعل کا والیم، حجم، پھیلاؤ، موٹاپا، ہستی اتنی ہوتی ہے جتنی فاعل کی ہستی ہو۔ اللہ کی تعریف کرنے والی مخلوق ہے، مخلوق کا والیم کم ہے، ان کی ہستی کم ہے، ان کی قدرت کم ہے، اس لیے خواہ کتنی بھی تعریف کریں اتنی نہیں ہو سکتی جتنی رب کرے۔ انہوں نے